میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شمس. آپ جانتے ہی ہیں فزیوتھراپسٹ ہیں لاہور لیزر کلینک میں. ایک تو اسکن کے حوالے سے وہ ہاسپٹل ہے، آپ کو میں بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو فزیوتھراپسٹ ہیں آپ کو بتاتے ہیں مفید آپ کی ایکسرسائز کے حوالے سے، یا وہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ جو آپ کی جسم میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پرابلمس چل رہے ہیں، چوٹ لگ گئی ہے، انٹرنلی پرابلم ہو جاتا ہے، اس کو فزیوتھراپسٹ کیسے لے کے چلتا ہے آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف. جی السلام علیکم ڈاکٹر شمس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فائن الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ہمارا بڑا پیارا اور خوبصورت ٹاپک اور بڑا مزے کا ٹاپک چل رہا ہے چیز کا. ماشاءاللہ خوبصورت لوگ خوبصورت ٹاپک سی ہے نا، خوبصورت ٹاپک ہے نا، چیز ہے نا، کلرفل سی، اور بڑی مزے کی بات ہے کلرفل اور فلیورڈ چیز ہے. اب آپ کو پاکستان میں کھانے کو ملیں گی، یہ سفید چیز کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب ہم لینے لگے ہیں، بائی کرنے لگے ہیں، کچھ کسٹمرز تو یہیں پہ ڈیولپ. بالکل بالکل. اچھا شمس، آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے حوالے سے، گھٹنوں کے درد کے حوالے سے، جو کہ ہم میرا خیال ہے کہ بڑا ہی کامن سا ایک پرابلم چل رہا ہے، ڈیزیز چل رہی ہے لیڈیز میں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہے کیا؟ دیکھیے ریزنز اس کی بہت سی ہیں، اور بہت سی ریزنز کو بہت کم سم اپ کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ خواتین میں خصوصی طور پر زیادہ تر پرابلم ہے، بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ خواتین میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ایجنگ کے ساتھ ساتھ بہت سے ہارمونل چینجز آتے ہیں. وہ ہارمونز ایسے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 40-45 کے اوپر جاتی ہیں خواتین تو پھر وہ ہڈیاں بھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہارمونز جو بن رہے تھے پہلے وہ اب نہیں بن رہے. اس کے علاوہ یہ میجر کاز نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بہت بار ہم نے یہ دیکھا ہے ویٹ. خواتین اپنا اگر ویٹ مینج نہیں کر رہی اور ایج بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ ہم کسی پہیے پہ اتنا ہی وزن ڈال سکتے ہیں جتنا اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ویٹ اس میں ریزن آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی انجری ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، اٹھتے بیٹھتے کریکنگ ہوتی ہے، اٹھتے ہیں تو فوراً پاپ ہوا، لیکن وہ اس کو ہم نے اگنور کر دیا. تو سم ٹائم وہ پاپ ایسا ہوتا ہے، وہ ایک پٹاخہ عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں، وہ کریک ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بون کو جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے. کوئی ٹینڈن توڑ دیتا ہے، کوئی ٹیشو توڑ دیتا ہے، کوئی مسل میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے. اب وہ اس وقت تو نہیں لوگ مانتے، لیکن پھر بڑھتے 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 وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح خواتین کھڑی رہتی ہیں بہت دیر، کام کرنا ہوتا ہے کچنز میں، بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ صبح صبح ہے، مارننگ ہے، ناشتہ نہ بنا تو آپ کو پتہ ہے بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں. مرد حضرات جو ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں، بالکل انہیں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، تو وہ بڑی دیر کھڑے رہتے ہیں. جتنی دیر ریپیٹیٹو سٹینڈنگ ہوتی ہے عام الفاظ میں تو وہ اس وجہ سے بھی درد ہو سکتی ہے، پین جو ہے وہ نکل سکتی ہے. ایک میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ اور کر دوں، وہ چال کا ہے. سم ٹائم ہمیں چلنا بھی نہیں آتا. اچھا یس، ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا لاہور لیزر میں اور لاہور فزیو میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلنا ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی وزن پاؤں پہ ٹھیک نہیں ڈال رہا، کوئی جو ہے وہ پاؤں آدھا رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پنجے تک وزن نہیں پورا آ رہا. یہ بڑی آپ نے ایک ڈفرینٹ سی بات ابھی مجھے بتائیے کہ مطلب پیروں کی چال اور ساخت اور ان کا سٹائل رکھنے سے بھی ہماری جو ہیں وہ اس طرح کی پرابلمز جو ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں. دردیں نکالیں گے نا، وہ آپ ٹخنوں کی نکال لیں، وہ آپ گھٹنوں کی نکال لیں، وہ آپ ہپ جوائنٹس کی نکال لیں، وہ آپ کمر کی نکال لیں، اس میں آپ کو ایک ریزن کہیں نہ کہیں چال نظر آئے گی. صحیح کہ چال غلط ہے، چلنے کا طریقہ غلط ہے، یا بہت تیز چل رہے ہیں یا بہت آہستہ چل رہے ہیں، یا سٹیپ لینتھ زیادہ لے رہے ہیں یا سٹیپ لینتھ بہت کم ہے، یا بہت چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چل رہے ہیں یا بہت لمبے لمبے قدم لے کے چل رہے ہیں. پوسچر جو ہے وہ میڈم نے سم اپ کر دیا، پوسچر کا ایکچولی پرابلم ہے. اب ہمارا جو لاہور لیزر اور لاہور فزیو کا ہمارا اسپیشل ٹارگٹ ہے وہ خواتین کے لیے یہی ایک یونیک پیکیج ہے. وہ کیا ہے کہ جتنے کاسمیٹک ریلیٹڈ، اسکن ریلیٹڈ سولوشنز ہیں وہ ہم سارے انڈر ون روف دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی جتنی فزیکل فٹنس ہے اس تمام فزیکل فٹنس کے لیے بھی تمام سیشنز جو ہیں وہ ہم وہاں پہ ڈیزائن کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ظاہری اسکن کی خوبصورتی نہیں، ہمیں وہ جو اپنی فزیکل فٹنس ہے، جو اپنی مضبوطی ہے، تندرستی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے، ہیلتھ کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے مینٹین کرنا ہے. تو یہی ٹارگٹس کچھ رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے خواتین سے زیادہ ہے، تو میں نے تو جینٹ سے بھی سنا ہے کہ بڑا جی یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے،
میرے ٹخنوں میں درد ہو رہا ہے, تو ان کا کیا پرابلم ہوتا ہے؟ اچھا ہاں, جینٹس میں تھوڑا سا مطلب لیڈیز میں تو یہ ہو گیا نا کہ جی وہ ان کی مطلب وہ پریگننسی ہوئی اور آفٹر پریگننسی انہوں نے صحیح ڈائٹ نہ لی, تو ان کے لیے بھی اس طرح کی خواتین میں پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. تو مرد حضرات بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے پریشان رہتے ہیں ان کے بھی گھٹنوں میں, تو کیا ہے؟ میں مرد کا جواب دوں گا, پھر میں جو ہے نا جواب دوں گا. اچھا ایسے ہے کہ مردوں میں دراصل زیادہ تر آکیوپیشنل ہوتا ہے, کام کرنے کی وجہ سے. ان کے کام کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, یا تو وہ بہت لانگ ڈرائیو کرتے ہیں, یا بہت دیر تک بائک چلاتے ہیں, یا جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے کسی ڈیپینڈنٹ پوسچر پہ, ایسا پوسچر جو ہماری باڈی کے لیے نہیں بنا. جیسے میں بیٹھا ہوں تو میرے بیٹھنے کا ایک اسپیسیفک انداز ہے, میں نے گردن اپنی سیدھی رکھنی ہے, کمر سیدھی رکھنی ہے, میرے جو ہے وہ لیگز ہیں وہ میں نے سیدھے رکھنے ہیں, اپنا شولڈر نیوٹرل رکھا ہوا ہے, میرا ایک پوسچر ہے. اس میں آپ جتنی دیر زیادہ دیر بیٹھے رہیں گے یو ول ناٹ فیل پین. ایک بندہ ہے وہ کام کر رہا ہے, کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اینگل بدلے گا, اس نے چیز یوں پکڑنی ہے, اٹھانی ہے, رکھنی ہے, ہٹ کرنا ہے بار بار, ایک ہی چیز کو وہ بار بار اسٹرائک کر رہا ہے, پوسچر کو اپنے چینج کر رہا ہے. اس پوسچر چینج کی وجہ سے, آکیوپیشنل چینج کی وجہ سے دردیں نکلتی ہیں. ہمارے پاس لاہور فزیو میں بہت سے پیشنٹ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نیک میں بڑی درد ہے. کیوں؟ کوئی ریزن نہیں نکلتی, وہ سارا دن یوں اسکرین پہ بیٹھا رہتا ہوں. آکیوپیشنل کسی کا کام ہے جی وہ میں سارا دن بینک میں بیٹھا رہتا ہوں, تو وہ بینک میں چونکہ سر سامنے ہوتا ہی لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے, تو اس وجہ سے گردن میں درد ہے. تو ہمارا دراصل باڈی جو ڈیزائنڈ ہے نا وہ نارمل پوزیشنز کی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پلیز تجربے نہ کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہے, جہاں پہ آپ اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے لیے, اس کے لیے بھی وقت نکالیں, اسپیشلسٹ کے پاس جانا شروع کریں. فزیو تھراپی, اسکن سولوشنز, یہ کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے ٹوٹکے نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اپنی جان سے مت کھیلیں, اپنی جان سے مت کھیلیں. اچھا اب ایسے ہے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ, لوگ زیادہ تر کیسز خراب کر کے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں فزیو ٹھیک نہیں تھا, اسکن والا ٹھیک نہیں تھا, فاقہ نہیں ہو رہا, فاقہ نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی انجیکشنز لگائیں, ابھی اس درد ختم کرنی ہے. میں نے صبح میں نے یہ بھی سنا ہے ڈاکٹر صاحب کے گھٹنوں میں کوئی انجیکشن انجیکٹ کر رہے ہیں جی, ان کا تو انٹرنلی کوئی گودا شدہ ہی ختم ہو گیا ہے, انجیکشن لگا دیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, بھاگنے دوڑنے لگ جائیں گی. کامن پبلک کے لیے بات کر رہا ہوں. انجیکشن دنیا میں ڈیزائن ہوا تھا اونلی فار ایمرجنسی. جب میرے پاس دنیا کا کوئی سولوشن نہیں ہے, درد برداشت سے باہر ہے, ہم پین ریٹنگ اسکیل لیتے ہیں, اس میں 10 میں سے پین کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, 10 میں سے 8-9 پہ آ جائے پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس لیول کی پین کو مینج کرنے کے لیے تو جی میں خود کہتا ہوں لگائیں انجیکشن, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک پیشنٹ کانشیس ہے, وہ ٹھیک ہے, چل کے آ رہا ہے, اس کو درد کا احساس ہے, ظاہر ہے کوئی اس کے پیچھے ڈس آرڈر ہے, بیماری ہے, وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوگی. اس کو فوراً ایک بار انجیکشن لگتا ہے, انجیکشن سے تھوڑا سا وہ ریلیف لیتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے میں نے پھر وہی لگوانا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, نہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا, آپ نے بتانا ہے لوگوں کو. پہلے آیا میں نے انجیکشن لگوایا, درد کم ہو گئی. دوسری بار آیا میں نے پھر انجیکشن لگایا, درد کم ہوئی. کیا بیماری ٹریٹ ہو گئی؟ بالکل, بیماری تو وہیں کھڑی ہے نا, وہی کھڑی ہے, بالکل. وہ تو بڑھتی جائے گی, وقت کے ساتھ اور بڑھتی جائے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کالز آ رہے تھے, یہی کیا کہ جی وہ ہم نے انجیکشن لگوایا, پہلے خاتون تھی, انجیکشن لگوایا, کچھ دیر میں ٹھیک ہوئی ہوں, اب مزید خراب ہو گیا. پھر جب انجیکشن کا جو وہ اثر ختم ہوا تو پھر سے وہی کہانی ختم, وہی پر ہی دراصل کھڑی ہے کی بڑی ضرورت ہے, بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے اپنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اسپیشلی میں ایک اور عرض ہی کرتا چلوں گا کہ کہیں کسی بھی سینٹر میں جائیے, ہم لاہور لیزر, لاہور فزیو میں بیٹھے ہیں, ہم گارنٹی کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ کوالیفائڈ ہے. سرجنز ہیں ہمارے پاس موجود, اور ایسے لوگ ہیں جن کے ایکسپیرینسز ہیں آف دا لائف ٹائمز, جن سے وہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے, اللہ رحم کرے کوئی مساج تھراپسٹ ہے, وہ جناب فزیو کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی 2-4 سیشن کرواتے ہیں, پھر بعد میں فزیو ٹھیک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ بتائیں گے کہ اس کے لیے ہلکی پھلکی ہماری گھر بیٹھی خواتین جو ہے اگر ان کو کوئی گھٹنوں میں پرابلم ہو رہا ہے تو کوئی ہلکی پھلکی کوئی ایکسرسائز کہ مطلب وہ گھر بیٹھ کے ہی اپنے اس پرابلم کو تھوڑا سا سالو کر سکیں؟ اچھا ہلکی پھلکی ایکسرسائز سے ہم اختلاف کرتے ہیں, اچھا اچھی خاصا اختلاف کرتے ہیں. ہلکی پھلکی غذا سے یا ہلکی پھلکی دوا سے کبھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, ٹھیک. اس میں ایک پلان بنانا ہوتا ہے, اور اس پلان کے لیے پہلے ہمیں اسیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے.
Assessment नहीं किस वो तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा इस तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हो जाए कि भी आपको थोड़ा सा पेन है तो ये स्टेप थोड़ा सा कर लीजिए तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा. ज़ाहिर है डॉक्टर से तो आपने कंसल्ट करना है और बहुत ज़रूरी है. विदाउट डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, उसकी दवाई के बगैर तो आप बिल्कुल भी अधूरे हैं. ज़ाहिर है ये आपकी जान है तो जहान है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कि थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाए जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते. मैं हल्की फुल्की ही बात है. ठीक है, वो ये है कि एक तो वार्म अप लाजमी करें. वार्म अप किसी भी तरह कर लें, खड़े होके चाहे जो है वो टांगे जो है ना वो मारते रहें, जॉगिंग करते रहें, खड़े होके घर में कहीं पे भी कर लें. वार्म अप करें 5-7 मिनट, अपने आप को थोड़ा स्वेट कर लें. हाँ, उसके बाद फिर आप थोड़ी बहुत घुटनों की एक्सरसाइज कर लें. मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं, तो आपने अपनी टांग को रेज करना है. रेज करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है. ओके. फिर वापस. ओके. फिर दोबारा रेज करना है. ठीक है. फिर वापस लाना है. और हस्बैंड्स के अलावा ठीक है, बच्चों को कहना है कि वो पाँव पकड़े आके. नहीं तो फिर हस्बैंड भी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात पकड़ने हैं. अच्छा, पाँव ऐसे पकड़ने हैं कि जब वो मूव करे तो वो उसको रोके. जैसे मैं ये आगे से इसको रोक रहा हूँ और यूं वो मूव कर रही है, ठीक है, थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाएगी. तो वो रेजिस्टेंस से जरा ट्रेनिंग हो जाती है ज्वाइंट की, क्योंकि ज्वाइंट मांगता है रेजिस्टेंस, ज्वाइंट मांगता है दबाव, मसल मांगता है दबाव. फिर एक्सरसाइज का फायदा जो है ना वो हमें ज्यादा रहता है. ये कॉमन सी है, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त की जा सकती है. बिल्कुल. इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये हमारी जो घर बैठी खवातीन है उनको थोड़ी बहुत भावना होनी चाहिए कि अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको थोड़ा सा कवर अप कर सकें. बिल्कुल, और जरूर लाहौर फिजियो में लाजमी है. वो तो आएंगे ही, जाहिर है. डॉक्टर साहब से आप बिल्कुल, डॉक्टर शम्स से बिल्कुल राब्ता रखें.